سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کراچی میں چینی انجینئرز پر دہشت گردوں کا حملہ ان کے لیے شرمندگی کا سبب بنا ہے۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں وزیر اعظم نے بتایا کہ انہوں نے بشام واقعے کے بعد جون میں دورہ چین کے دوران چینی قیادت کو سیکیورٹی انتظامات کی یقین دہانی کرائی تھی۔ کراچی میں ایک ہمارے جو عظیم دوست چین کے یہاں پر جو انجینئرز ہیں وہ مارے گئے ایک دہشت گردی کے حملے میں پی ایل اے نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جو کہ بشام کے بعد یہ واقعہ ہوا، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب بشام کا واقعہ ہوا تو ایک چین کی طرف سے اور قدرتی طور پر ان کا ایک بہت کنسرننگ میسج ملا کہ یہ چینی جو ہمارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کی سیکورٹی کے لیے انتہائی مضبوط انتظامات ہونے چاہیے۔ اور میں نے پھر جب میں چین گیا جون میں اس سال تو ان کو بڑی ہم نے ایشورنس دلوائی، مگر اس کے باوجود بھی کل بدقسمتی سے یہ واقعہ ہوا جس سے کہ یقیناً چینی عوام اور چینی لیڈرشپ میں تو یقیناً ان کو بہت صدمہ ہے، اور ان کے اس افسوس میں ہم بھی شریک ہیں۔ انہوں نے اپنی اس حوالے سے چینی سفیر نے مجھ سے پوری بات چیت کی، اور میں نے ان کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ ہم اب جو ایس سی او کا جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ہم نے پوری طرح انتظامات کیے ہیں۔ اس کی تفصیل میں نے بتائی، ان کو بتایا کہ تمام تر کاوشوں کے باوجود بھی یہ واقعہ ہوا ہے جس سے ہمیں افسوس ہے، شرمندگی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم نہ ضروری ہے نہ مجبوری۔ حکومت چاہے گی کہ آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے پہلے ہو۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے تمام سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے ہو۔ ایک انٹرویو میں بلاول کا کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں پہلی بار ہوا کہ موجودہ چیف جسٹس نے اپنے اختیارات دوسرے جج سے شیئر کیے۔ ہم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ دونوں کا احترام کرتے ہیں، چاہتے ہیں سب کے اتفاق رائے سے آئینی ترمیم لائیں۔ پارلیمان میں کہا تھا کہ سب کو مل کر بہتری کے فیصلے لینے چاہیے۔ پارلیمان کی ایسی کمیٹی بنی جہاں سب کی نمائندگی ہو۔ ساتھ بیٹھنے کا ماحول بناتے ہیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے خراب کیا جاتا ہے۔ میرے دروازے آج بھی تحریک انصاف کے لیے کھلے ہیں۔ آج بھی جو کمیٹی بنی ہے اس کے ممبر موجود ہیں۔ آج تک پی ٹی آئی نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ تحریک انصاف کا مشن پاکستان کو فیل کرنا ہے۔ تحریک انصاف کا سیاسی مقصد ہے کہ ملک جام ہو، چاہے معیشت، حکومت، پارلیمان یا سیاست ہو۔ ملک نہ چلنے کا نقصان ہم سب کا ہوگا، سیاسی فائدہ تحریک انصاف کا ہوگا۔ پیپلز پارٹی مثبت سیاست کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے جو کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں حکومت کے ان مثبت اقدامات کی تعریف کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کا مقصد آئی ایم ایف کا پروگرام سیبوتاژ کرنا اور جوڈیشری نظام میں تبدیلی کو سیبوتاژ کرنا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی بنائی تو بانی پی ٹی آئی نے متنازع بیان دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل سے متنازع خط بھیجا، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ ایسا ماحول بنانا چاہتے تھے کہ جوڈیشری میں ریفارم نہ لا سکیں۔ انہوں نے پرامن احتجاج کے بجائے ہتھیار اٹھا کر ملیشیا کے طور پر حملے کا پروگرام بنایا۔ اگر ہم نے رات کے اندھیرے میں کرنا ہوتا تو ایک دن میں حکومت بناتے، اگلے دن بل پیش کرتے۔ اگر کسی جج کو فیور کرنا ہوتا تو تا حیات فیور کرتے۔ بانی پی ٹی آئی کی مبینہ سہولت کاری کا الزام لگنے کے بعد سے اڈیالہ جیلز کے سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم کا تقریباً 2 ماہ بعد پتہ چل گیا ہے۔ محمد اکرم شیخ پورہ میں محکمہ اینٹی کرپشن کے پاس 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر زیر تفتیش ہیں۔ محمد اکرم پر 95,000 روپے رشوت لینے کا الزام ہے۔ ریمانڈ مکمل ہونے پر محمد اکرم کو 10 اکتوبر کو سینئر سول جج خدا یار کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ محمد اکرم کے اہل خانہ اب تک ان کے سامنے آنے سے لا علم ہیں۔ جیو نیوز کو بتایا کہ ان کے پاس محمد اکرم کی بازیابی سے متعلق کوئی معلومات نہیں۔ محمد اکرم کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ اگر محمد اکرم کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو انہیں بتایا جائے۔ اگر انہیں کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے تو یہ بات فیملی سے چھپائی گئی ہے۔ محمد اکرم کی بازیابی سے متعلق کیس لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں زیر سماعت ہے۔ عدالت کے استفسار پر وفاقی حکومت، سیکریٹری دفاع اور جیل انتظامیہ نے پچھلی سماعت پر اپنی رپورٹ جمع کروا کے بتایا تھا کہ محمد اکرم کسی انٹیلیجنس ایجنسی، پولیس یا کسی اور سیکیورٹی ادارے کی تحویل میں نہیں ہیں۔
عدالتی حکم پر 19 اگست کو پنڈی کے تھانے میں محمد اکرم کی گمشدگی کا مقدمہ ان کی اہلیہ کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ پچھلی سماعت پر محکمہ داخلہ پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ محمد اکرم 29 فروری کو قتل ہوئے ایک قیدی کے کیس کی انکوائری میں قصوروار قرار دے کر 3 اکتوبر کو نوکری سے برطرف کر دیے گئے ہیں۔ جیل انتظامیہ نے نوٹس دے کر محمد اکرم کی فیملی سے جیل آفیسرز کالونی کی سرکاری رہائش گاہ بھی خالی کرا لی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر اسلام آباد پر چڑھائی کی دھمکی دے دی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے خطاب میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو آئی جی کو ہٹانے کے لیے اسلام آباد پر دھاوا بولیں گے۔ وہ اسمبلی کے فلور سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، ہم پھر اسلام آباد آ رہے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی کو ہٹوانے کے لیے ہم تمہارے پہ دعویٰ بولیں گے۔ تیار ہو نا سارے؟ یہ میں پیغام فلور سے دے رہا ہوں۔ یہ میرے صوبے کی ملکیت پر اس طرح گھسا، اس نے میرے سرکاری گاڑیوں کو توڑا، اس نے وزیر اعلیٰ کی سرکاری گاڑیوں کو توڑا، علی امین کا نہیں توڑا۔ یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس وقت، اس نے اس صوبے پہ حملہ کیا ہے۔ اگر یہ وفاق صوبے پہ حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے، مطلب ہے کہ یہ حملہ وفاق نے کیا ہے ہمارے اوپر۔ تیار رہے، پھر آ رہے ہیں۔ تیار ہو سارے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اپنے حق کے لیے تیار ہو۔ اپنے حق کے لیے لڑو گے، اپنے حق کے لیے مرو گے، سبق سکھاؤ گے، صوبے کا حق لو گے۔ نعرہ مارو ساڈا حق اتھے رکھ۔ وہ کہتے ہیں نا چھیڑ ملندا نو کہ تم جو یہ بیٹھ کے ہمارے یہاں پر رہتے ہیں نا، اٹک پار نہیں کرے گا، اٹک بھی وڑ گیا۔ پھر کہتے تھے وہ کٹی پھاڑی پار نہیں کر گیا، وہ بھی وڑ گیا۔ پھر کہتے تھے وہ کیا ہے برہان ہے، وہ پار نہیں کرے گا، وہ بھی وڑ گیا۔ پھر 26 نمبر چنگی ہے، پھر ترنول ہے، پھر وہ مرگلا روڈ ہے، پھر F10 ہے۔ وہ سارے وڑتے 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 ڈی چوک میں آ کے ڈی چوک بھی وڑ گیا تھا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی فلاپ سٹوری پر ان کے اپنے لوگ یقین نہیں کر رہے۔ نواز شریف کے بغض میں جلتے جلتے ان کا لیڈر اڈیالہ جیل پہنچ گیا ہے۔ یہ لوگ کنویں کے مینڈک ہیں، اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ ہر ہفتے پنجاب اور وفاق پر چڑھائی کرنے کے بجائے اپنے صوبے کے عوام پر رحم کھائیں۔ اگر صوبہ چلانے کے قابل نہیں ہیں تو پختونخوا کی جان چھوڑ دیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں حکومتی رکن نیک محمد داور اور پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی اقبال وزیر کے درمیان تکرار ہوئی اور دونوں کے درمیان نازیبا جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد دونوں ارکان اسمبلی کے گیلری میں موجود حامی آپے سے باہر ہو گئے، ایک دوسرے سے الجھ پڑے، لاتوں اور مکوں کا آزادانہ استعمال ہوا، ایوان مچھلی بازار بن گیا۔ رسول داور رپورٹ کریں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس میں شمالی وزیرستان سے منتخب ممبران اسمبلی کے درمیان ہنگامہ آرائی ہوئی۔ پی ٹی آئی پی کے رکن اسمبلی اقبال وزیر اور معاون خصوصی نیک محمد نے ایک دوسرے کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال کیا۔ دونوں کے رشتہ دار اور کارکنان آپس میں گتم گتا ہوئے اور لاتوں اور مکوں کا آزادانہ استعمال بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی تقریر کے بعد اپوزیشن ممبران نے اسپیکر سے بات کرنے کا وقت مانگا۔ بات کرنے کا موقع نہ ملنے پر احتجاج شروع کیا تو اسپیکر نے 15 منٹ کے لیے وقفہ کیا۔ اس دوران پی ٹی آئی پی کے رکن اسمبلی اقبال وزیر اور وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے ریلیف کے درمیان تکرار شروع ہوئی تو گیلری میں موجود اراکین کے رشتہ دار اور حامی ایک دوسرے سے الجھ پڑے۔ اسمبلی کے سیکورٹی اہلکاروں نے 3 کارکنان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا، جنہیں بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ گزشتہ روز ایوان میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اقبال وزیر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان پر الزامات بھی لگائے تھے۔ کیمرامین شاہد احمد کے ساتھ رسول داور، جیو نیوز پشاور۔ اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، امریکی ریاست فلوریڈا کو صدی کے طاقتور ترین سمندری طوفان ملٹن کا خطرہ ہے۔ 200 میل فی گھنٹہ ہواؤں کے ساتھ کیٹیگری 5 کے سمندری طوفان کی شدت مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ شدت بڑھنے پر تاریخی طوفان نئی کیٹیگری 6 کی سطح پر جا سکتا ہے۔ ریاست میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ فلوریڈا کے مغربی ساحلی علاقوں سے 10 لاکھ سے زائد افراد کو انخلاء کا حکم دیا گیا ہے۔ فلوریڈا کی مرکزی شاہراہوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ساحلی علاقوں کے لوگ محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ صدر جو بائیڈن نے شہریوں کو ہدایت کر دی۔ طوفان کے خدشے پر مارکیٹس کے شیلف اشیاء خورونوش سے خالی ہو گئے۔ سمندری طوفان بدھ کو فلوریڈا کے مغربی ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا۔ طوفان کے زیر اثر ساحلی علاقوں میں 12 فٹ اونچی لہریں اٹھنے اور 15 انچ تک بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ 2 ہفتے پہلے فلوریڈا اور جنوبی مشرقی ریاستوں سے سمندری طوفان ہیلٹن ٹکرایا تھا، جس سے امریکہ کی 6 ریاستوں میں 200 سے زائد اموات ہوئی تھیں۔
مایا علی اور وہاج کی کیمسٹری، خلیل الرحمان کی شاہکار تحریر، عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی کی تخلیق دیکھیے سیون اسکائی انٹرٹینمنٹ کے تحت نئی ڈرامہ سیریل سن میرے دل کا پریمیئر آج رات 8 بجے صرف جیو پر۔ آج کونسل کراچی جیو اور جنگ کے تحت عالمی ثقافتی سرگرمی بھرپور چمک دھمک کے ساتھ جاری ہے۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول میں جہاں میوزک، ڈانس، فائن آرٹ کے ملکی اور بین الاقوامی فنکار ہیں، تو وہیں مقامی تھیٹر فنکاروں کو بھی اپنے کھیل پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ 38 روزہ میلے کے 13ویں دن حاضرین پاکستان تھیٹر گروپ کے پلے کلو سے خوب محظوظ ہوئے۔ ولید احمد رپورٹ کریں گے۔ رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگ آرٹس کونسل کراچی میں ان دنوں ملکی اور بین الاقوامی فنکاروں کی آمد و رفت کے سبب خوب چہل پہل ہے۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول کے 13ویں دن برطانوی تھیٹر کلو کے ترجمے پر مبنی کھیل نے حاضرین کی توجہ برقرار رکھی۔ قطاروں میں لگ کر پہلے ٹکٹ خریدے گئے اور پھر آڈیٹوریم 1 تھیٹر فنکاروں کے برجستہ جملوں پر تالیوں سے گونج اٹھا۔ کلو کے ہدایت کار فرحان عالم صدیقی نے کہا کہ دوسری زبان کے کھیل کو مقامی لب و لہجے میں ڈھالنا آسان نہیں، لیکن تھیٹر فنکاروں نے اداکاری کا حق ادا کر دیا۔ مجھے کھیل سے بہت امید تھی، جو میرے ایکٹرز محنت کر رہے تھے اس چیز سے بہت امید تھی، اپنی محنت سے امید تھی، کیونکہ کھیل جو تھا وہ مرڈر مسٹری تھا اور ہم سب کا یہ تھا کہ اگر لوگ پہلے سین میں رک گئے اور وہ نہیں گئے تو وہ آخری سین تک بیٹھے رہیں گے، اور یہی ہوا۔ اسٹیج ڈرامے میں ایک ایسے میزبان کو مرکزی کردار بنایا گیا جو 6 مہمانوں کو بلیک میل کرتا ہے۔ شروع میں بہت مشکل تھا کیونکہ اٹس اے فارس، بہت تیز چیزیں ہو رہی ہیں، ہمیں خود بھی سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا چیزوں کو، لیکن ایونچولی وی ڈڈ اٹ۔ میرے لیے یہ کیریکٹر کرنا بالکل تھوڑا مشکل تھا کیونکہ میرے نارمل لائف سے ہٹ کے تھا اور مجھے ایج پلے کرنی تھی، اینڈ آئی ایکسپلورڈ سو مینی تھنگز ان دس کیریکٹر۔ ریہرسل کا جو 2-3 مہینے کا ہمارا پروسیس رہا، اس میں ہم نے ایکسپلور کرتے کرتے یہ چیز ایک بنائی، جس سے جو آج آپ نے دیکھا ہے وہ ایک شکل آپ کے سامنے آ سکی ہے۔ تھیٹر پلے میں مجرموں کو سبق دیا گیا کہ چالاکی اور مکاری سے جرم چھپانا ممکن نہیں۔ کیمرہ مین محبوب علی کے ساتھ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی۔ ایم ڈی کیٹ 2024 کا پرچہ مبینہ طور پر آؤٹ ہونے کے خلاف سول اسپتال سے منسلک ڈاؤ یونیورسٹی کے باہر متاثرہ امیدواروں، والدین، ڈاکٹرز اور سماجی رضاکاروں نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے نتائج منسوخ کر کے دوبارہ امتحان کا مطالبہ کرتے ہوئے پرچہ آؤٹ کرنے والی مافیا کے خلاف قانونی کارروائی اور وائس چانسلر کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی کے باہر مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز تھامے نعرے بازی کرتے ہوئے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سندھ کے چیئرمین ڈاکٹر محمود نے کہا کہ ہر سال پرچہ آؤٹ ہونے کا تنازع سامنے آتا ہے، لیکن پی ایم ڈی سی کی جانب سے کوئی مستحکم حکمت عملی نہیں اپنائی گئی۔ متاثرہ امیدواروں کا کہنا تھا کہ رواں سال کے امتحان میں نصاب سے باہر سوالات تھے اور آؤٹ شدہ پرچے سے کچھ طلباء کو غیر معمولی نمبرز ملے۔ مظاہرین نے مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ ہم نے شواہد عدلیہ میں جمع کرا دیے ہیں، عدالتوں سے انصاف کی امید ہے۔ احتجاجاً مظاہرین یونیورسٹی کے مرکزی دروازے کا راستہ روک کر بیٹھ گئے۔ مشرق وسطی کی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حزب اللہ سربراہ شہید حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین کے بیروت حملے میں مارے جانے کا دعویٰ کر دیا۔ لبنان کو غزہ بنانے کی دھمکی بھی دے دی۔ لبنانی شہریوں کو کہا حزب اللہ کا ساتھ چھوڑ کر غزہ جیسی تباہی سے بچ جائیں۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے مغربی سیکٹر میں زمینی آپریشن شروع کر دیا۔ بیروت سمیت جنوبی لبنان میں فضائی حملے بھی جاری رہے۔ بیروت پر حملے میں حزب اللہ کے اہم کمانڈر سہیل حسین حسینی کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا۔ حزب اللہ کا اسرائیلی شہر حیفا پر 100 سے زائد راکٹوں سے حملہ، رہائشی عمارتوں، مکانات، گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے زیادہ تر راکٹ مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ غزہ سے بھی شمالی اسرائیل پر راکٹ داغے گئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی پناہ گزین کیمپوں پر بمباری جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ میں القسام بریگیڈز کے اسرائیلی فوجیوں پر بموں سے حملے کی فوجی ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے مشہور صوفی بزرگ اور شاعر حضرت خواجہ غلام فرید کا کلام دنیا بھر میں انتہائی مقبول ہے۔ خواجہ غلام فرید کی شاعری تصوف اور معرفت کے خزانوں سے بھری ہوئی ہے۔ خواجہ غلام فرید کے سالانہ عرس کی تقریبات آج سے شروع ہو رہی ہیں۔ الیاس رضا رپورٹ کریں گے۔ بر صغیر کے صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید 25 نومبر 1845 کو چاچرا میں پیدا ہوئے۔ آپ کو عربی، فارسی، اردو اور سریکی سمیت 7 زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا، اس لیے آپ کو 7 زبان شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو،
خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں لکھا ہے کہ گل آمنتے فتح پاہی کہ آقا کریم میں آپ کی یاد میں ایسے تڑپ رہا ہوں، میری بازو تڑپ رہے ہیں جس طرح جانور کا سر کٹتا ہے۔ تو شہر مشرق علامہ اقبال خواجہ صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں، جس قوم میں خواجہ فرید جیسے صوفی شاعر اور ان کی شاعری موجود ہو، اس قوم میں عشق و محبت کا نہ ہونا تعجب کا باعث ہے۔ خواجہ غلام فرید کا کوٹ مٹھن میں دربار ہے، جہاں ہر سال 5 ربیع الثانی کو 3 روزہ عرس مبارک ہوتا ہے۔ خواجہ غلام فرید کے عرس پر ملک کے دور دراز کے علاقوں سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد آتی ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کے عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ آج کے افراتفری کے دور میں خواجہ صاحب کا کلام ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ الیاس رضا، جیو نیوز، راجن پور۔